Wise, the channel for true story lover. दिसंबर की सर्द रात थी। बड़ी सख्त सर्दी पड़ रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे। बर्फीली हवा चल रही थी। रात के 10 बजे ही शहर की सड़कें खाली हो गई थी। लोग अपने घरों में जाकर गर्म बिस्तरों में दुबक गए थे। रेस्तोरानों और होटलों में कुछ लोग शीशों वाले बंद दरवाजों के पीछे बैठे गरम गरम कॉफी और चाय पी रहे थे। उस वक्त शहर से बाहर सरकारी मुर्दाखाने में मौत की खामोशी तारी थी। मुर्दाखाने के कोल्ड स्टोरेज में 3 मर्दों की लावारिस लाशें स्ट्रेचरों पर पड़ी पोस्टमार्टम का इंतजार कर रही थी। ये लाशें सड़क के हादसों में हलाक होने वाले आदमियों की थी, जिनके लवाहिकीन के लिए अखबार के जरिए लाश की तस्वीरों के साथ इतला शाया करा दी गई थी। 1 हफ्ते के अंदर अंदर लाशों को शनाख्त करके ले जाएं। अभी तक इन लाशों को लेने कोई नहीं आया था। इस मुर्दाखाने से थोड़े फासले पर शहर के सिविल अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में 2 नौजवान डॉक्टर्स राउंड लगा रहे थे। इन डॉक्टरों ने इसी साल सर्जरी में MBBS का इम्तिहान पास किया था और अब सिविल अस्पताल में हाउस जॉब कर रहे थे। वो रात की ड्यूटी पर थे। उनमें से एक सर्जन डॉक्टर का नाम परवेज था और दूसरे सर्जन का नाम दारा था। दोनों आपस में गहरे दोस्त थे। दोनों सर्जन डॉक्टर अपने वार्ड के मरीजों को देखने के बाद स्टाफ नर्स की तरफ मुतवज्जा हुए। डॉक्टर परवेज ने स्टाफ नर्स से कहा, सिस्टर, आज बड़ी सर्दी है। हम अस्पताल की कैंटीन में थोड़ी देर के लिए चाय पीने जा रहे हैं। कोई इमरजेंसी हुई तो हमें बुलवा लेना। ये कहकर वो अस्पताल की कैंटीन में आ गए। कैंटीन में 2-3 नौजवान डॉक्टर लंबे सफेद कोट पहने चाय पी रहे थे। डॉक्टर परवेज और डॉक्टर दारा कोने वाली टेबल पर जाकर बैठ गए। डॉक्टर परवेज ने लड़के से चाय लाने को कहा और फिर डॉक्टर दारा उसे कहने लगा, मैंने तुम्हारे सामने जो तजवीज़ रखी थी, मेरा ख्याल है तुमने उस पर गौर नहीं किया। डॉक्टर दारा कुछ देर तक अपने दोस्त डॉक्टर परवेज के चेहरे को देखता रहा, फिर बोला, परवेज, मुझे तुम्हारी तजवीज़ से डर आता है। डॉक्टर परवेज ने कहा, इसमें डरने की कौन सी बात है भाई, हम सर्जन हैं, हम बगैर किसी डर खौफ के ऐसा कर सकते हैं। डॉक्टर दारा ने नफी में सर हिलाते हुए कहा, फिर भी मुझे ऐसा तजर्बा करते हुए डर लगता है। तुम किस चीज से डरते हो? डॉक्टर परवेज ने पूछा। डॉक्टर दारा ने कहा, फर्ज कर लो कि हमारा तजर्बा नाकाम हो जाता है, तो क्या हमें लाशों की बेहुरमती करने का गुनाह नहीं मिलेगा? डॉक्टर परवेज ने हंसकर कहा, यार दारा, तुम कैसी धक्कियानुसी बातें करते हो भाई, हम मेडिकल साइंस के आदमी हैं। इंसान की एक एक रग, एक एक अज़ू से इस तरह वाकिफ हैं जैसे इंसान को हमने ही बनाया हो। डॉक्टर दारा ने परवेज की बात काटते हुए कहा, ऐसी कुफ्र की बातें मुंह से ना निकालो, इंसान को खुदा ने बनाया है। डॉक्टर परवेज ने कहा, अच्छा भाई, मैं मान लेता हूँ कि इंसान को खुदा ने ही बनाया है, लेकिन ज़रा सोचो कि अगर हमारा तजर्बा कामयाब हो गया तो हमें किस कदर शोहरत मिलेगी। सारी दुनिया में हमारा नाम गूंज उठेगा। डॉक्टर हम पर किताबें लिखेंगे, रिसर्च करेंगे और हमारे मुजस्मे बनाकर बड़े बड़े अस्पतालों में रखेंगे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम छपेगा और हमें नोबेल प्राइज से नवाजा जाएगा। हमारे नाम के आगे लिखा जाएगा कि वो डॉक्टर हैं जिन्होंने एक नया इंसान बनाया था। डॉक्टर दारा बोला, इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? ये काम खिलाफ कुदरत, खुदा के खिलाफ बगावत होगी। परवेज बोला, बल्कि मैं समझता हूँ कि इससे खुदा खुश होगा कि हमने उसके काम को आगे बढ़ाया है। ज़रा सोचो, दुनिया में शायद ही कोई इंसान सर से पांव तक खूबसूरत और मुकम्मल हो। अगर किसी का चेहरा खूबसूरत है तो सर छोटा है या नाक बद्दी है, बाल सुनहरी हैं तो कद छोटा है। अगर सब कुछ ठीक है तो दिमाग कमज़ोर है। हम एक मिसाली इंसान बनाएंगे जिसके बाल सुनहरी होंगे, आंखें नीली होंगी,
بازو اور ٹانگیں طاقتور ہوں گی، قد اونچا ہوگا، دماغ اعلیٰ ہوگا، وہ ہر لحاظ سے مکمل اور طاقتور انسان ہوگا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ہمارا تابعدار ہوگا، غلام ہوگا، ہم اسے جو کہیں گے وہ کرے گا۔ ڈاکٹر دارا نے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ڈاکٹر پرویز کہنے لگا ہم ایسا کر سکتے ہیں، ہم نے سرجری میں ڈاکٹری کا امتحان پاس کیا ہے، ہم سب سے لائق ڈاکٹر ہیں۔ گزشتہ ماہ ہم نے کئی انسانوں کے کٹے ہوئے بازو، ٹانگیں اور ہاتھ پاؤں سرجری کے ذریعے کامیابی کے ساتھ جوڑے ہیں، ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر دارا نے پوچھا لیکن یہ سب انسانی اعضاء کہاں سے لاؤ گے؟ کیا تم نیلی آنکھیں، سنہری بال، خوبصورت ہاتھ پاؤں خود بناؤ گے؟ ڈاکٹر پرویز بولا ہرگز نہیں، ابھی میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی کہ وہ آنکھیں، بال اور دماغ تیار کر سکے۔ ہم کیلکولیٹر اور کمپیوٹر بنا سکتے ہیں مگر ایسا دماغ نہیں بنا سکتے جیسا کہ قدرت نے انسان کا بنایا ہے۔ تو پھر یہ چیزیں، یہ نیلی آنکھیں، سنہری بال اور ہاتھ پاؤں کہاں سے پیدا کرو گے؟ دارا کے اس سوال کے جواب میں ڈاکٹر پرویز نے کہا ہم سب کچھ قبرستان سے لائیں گے۔ اچانک باہر بجلی کڑکی، بادل زور سے گرجا اور بارش شروع ہو گئی اور تیز ہوا میں کینٹین کی کھڑکی کا پٹ تڑاک سے کھل گیا۔ ڈاکٹر پرویز نے جلدی سے اٹھ کر کھڑکی بند کی اور اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا اور بولا قبرستان انسانی اعضاء کی مارکیٹ ہے، وہاں سے ہمیں ہر قسم کے انسانی اعضاء مل سکتے ہیں۔ ذرا خیال کرو قبرستان میں کتنی خوبصورت نیلی آنکھیں خاک میں مل جاتی ہیں، کیسے کیسے پروفیسروں، شاعروں، سائنسدانوں کے دماغ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ کریں گے کہ قبرستان کے گورکن کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور وہ روپے پیسے کے لالچ میں یہ کام آسانی سے کر دیا کرے گا۔ ہم اسے کہیں گے کہ وہ صرف اتنا کرے کہ کوئی ایسا مردہ دفن ہونے کے لیے لایا جائے کہ جس کی آنکھیں نیلی ہوں تو ہمیں خبر کر دے، ہم رات کو جا کر اس مردے کی آنکھیں نکال کر لے آئیں گے۔ پھر اگر کسی مردے کی ٹانگیں اور بازو باڈی بلڈروں والے مضبوط اور لمبے قد کے ہوں گے تو وہ ہمیں اطلاع کر دے گا، ہم اس مردے کے بازو اور ٹانگیں کاٹ کر لے آئیں گے۔ اسی طرح اگر کسی مردے کا ناک بڑا خوبصورت اور یونانیوں کی طرح ستواں ہوا تو ہم اس مردے کا ناک کاٹ کر لے آئیں گے۔ ہاتھ پاؤں خوبصورت اور چوڑے ہیں، ہم وہ کاٹ کر لے آئیں گے۔ اگر کسی مردے کا سر گول اور بڑا ہے تو ہم اس کا سر کاٹ کر لے آئیں گے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا اور دماغ کہاں سے لاؤ گے؟ تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ بڑا عقل مند تھا؟ ڈاکٹر پرویز بولا اس کا حل بھی میں نے سوچ رکھا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب ہم لندن میں تھے تو ایک بار لندن کا سائنسی عجائب گھر دیکھنے گئے تھے؟ ہاں یاد ہے، ڈاکٹر دارا نے کہا۔ ڈاکٹر پرویز بولا اور تمہیں یہ بھی یاد ہوگا کہ لندن کے اس سائنسی واردات کے عجائب گھر میں شیشے کے مرتبان میں اسپرٹ ڈال کر 2 دماغ رکھے گئے تھے۔ ایک دماغ دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا تھا اور دوسرا دماغ انگلستان کے سب سے بڑے قاتل اور جرائم پیشہ بدماش کا تھا، جس نے اپنے ہاتھ سے 150 آدمیوں اور عورتوں کا خون کیا تھا اور آخر میں پھانسی کی سزا پائی تھی۔ ہاں مجھے یاد ہے، دونوں دماغ عجائب گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر دارا نے کہا۔ ڈاکٹر پرویز چائے بنا رہا تھا، کہنے لگا ہم وہاں سے دنیا کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ چرا کر لے آئیں گے اور اپنے بنائے ہوئے انسان کے سر میں وہ دماغ فٹ کر دیں گے۔ ہم انسانی اعضاء کے آپریشن اور رگوں کو جوڑنے کے ماہر ہیں، ہم بڑی آسانی سے ایسا کر سکیں گے۔ ذرا غور کرو، جب وہ انسان زندہ ہو جائے گا تو وہ دنیا کا مکمل ترین انسان ہوگا، ہر ملک کے لوگ اسے دیکھنے آئیں گے، دنیا کے اخباروں میں اس کی اور ہماری تصویریں چھپتی ہوں گی اور نیچے لکھا ہوگا کہ یہ وہ مصنوعی انسان ہے جو ڈاکٹر دارا اور ڈاکٹر پرویز نے اپنی لیبارٹری میں بنایا ہے۔ ڈاکٹر دارا پر ڈاکٹر پرویز کی باتوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر پرویز کہہ رہا تھا اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو سوائے اس کے ہم کیا کر سکیں گے کہ کلینک کھول کر پریکٹس شروع کر دیں گے، اور وہ بھی اگر قسمت اچھی ہوئی تو پریکٹس چلے گی، ورنہ ہم کلینک میں بیٹھے مکھیاں مارتے رہیں گے۔
اگر ہم کسی مل، کسی فیکٹری یا فوج میں ڈاکٹر بن گئے تو زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ نوکری کرتے رہیں گے، بوڑھے ہوں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے اور پھر گمنامی کی حالت میں مر جائیں گے۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میں کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتا ہوں جو میڈیکل سائنس اور سرجری کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ ہم اتنے دولت مند بن جائیں گے کہ جس کا تم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل پاسپورٹ ہوگا، دنیا کے ہر چھوٹے بڑے ملک کے ویزے لگے ہوں گے، ہر ملک نے ہمیں اپنی ملک کی شہریت دے رکھی ہوگی۔ جاری ہے۔